بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی مائیں، صبر، قربانی اور وفا کی وہ داستان جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں شان حسین میں پہلی مرتبہ کربلا کی ماؤں کی داستان، اور ظاہر ہے ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کربلا کی ان ماؤں کے صدقے میں سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ گویا ریت اڑ رہی ہے، فرات بہہ رہی ہے، خیموں میں بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، میدان میں تلواروں کی جھنکار گونج رہی ہے، اور درمیان میں ایک ہستی کھڑی ہے جن کا نام حسین ہے، مگر سید الشہداء۔ لیکن کربلا کی داستان صرف شہیدوں کی داستان نہیں ہے، یہ ماؤں کی داستان بھی ہے۔ کربلا کی مائیں کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ میدان کربلا میں جو تلواریں چل رہی تھیں ان کے پیچھے برسوں کی تربیت تھی، وہ تربیت جو ان ماؤں نے اپنی گود میں دی تھی۔ اگر بیٹوں نے جانے دیے تو ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑے دیے ہیں، شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں تو ماؤں نے ان قربانیوں کو قبول کیا ہے۔ اسی لیے کربلا صرف شہادتوں کی داستان نہیں ہے، یہ ماؤں کے صبر کی داستان بھی ہے۔ یہ ان عظیم خواتین کی داستان ہے، ان خواتین کے بغیر داستان کربلا مکمل نہیں ہے۔ کربلا کی خواتین کو ہمارا سلام۔ یہ ان خواتین کی داستان ہے، ان شہزادیوں کی داستان ہے جنہوں نے اپنے لختے جگر تخت اور تاج کے لیے نہیں، حق کے لیے پالے تھے، جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے میدان میں بھیجا تھا، جانتی تھی آخری رخصتی ہے۔ آئیں کربلا کی ماؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کس ماں کا ذکر کروں؟ سب سے پہلے اس ماں کا ذکر کروں جس کی آغوش نے امام عالی مقام نواس رسول کو پروان چڑھایا، جن کا نام سنتے ہی نگاہیں جھک جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ ان کا دل کتنا مستر ہوگا، قلب زہرا سلام اللہ علیہا کتنا مستر ہوگا۔ اس ماں کا ذکر، حسین کی ماں کا ذکر، رسول اللہ کی لخت جگر، خاتون جنت، وہ عظیم ماں جس کی تربیت کے آثار عاشور کے ہر لمحے میں نظر آئے۔ حسین کی ماں، امام علی مقام کی ماں۔ امام علی مقام ابھی بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھاتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے سجدوں میں طوالت دیتے تھے، بار بار فرماتے تھے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہے نا کہ رسول اللہ کو اپنے نواسے کی شہادت کی خبر بھی دی جا چکی تھی، ولادت کے وقت شہادت کی خبر۔ فرات کا ذکر ہو چکا تھا، کربلا کا ذکر ہو چکا تھا۔ اب آپ سوچئے ایک ماں کے دل پر یہ خبر اتر چکی تھی کہ اس کا بیٹا ایک دن دین کی بقا کے لیے تپتی ریت پر بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ یعنی سوچئے ایک ماں، اور ماں کون؟ خاتون جنت، جسے معلوم ہو کہ اس کے بیٹے کا یہ سعادت اور یہ انجام ہے کربلا میں، وہ اسے کیسا بنائے گی؟ رسول اللہ کی بیٹی تھی۔ آپ یہ فضیلت تو دیکھیے، خاتون جنت کی رسول اللہ کی بیٹی، امام علی مقام کی ماں، حضرت علی کی زوجہ، کیا کہنے ہیں۔ امام علی مقام کو حق سکھایا، استقامت سکھائی، اور یہی وجہ ہے کہ عاشور کے دن، بس میں داستان پر آگے، عاشور کا دن ہے، امام علی مقام اپنے اصحاب کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، شیر خار کی لاش اٹھا رہے ہیں۔ اب بھی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، شکر ہے، یہ جناب زہرا کی تربیت تھی۔ اور اللہ جانے یہ فطرت انسانی ہے نا کہ ہر مشکل وقت میں انسان اپنی ماں کو، چاہے وہ حیات ہو یا نہ ہو، یاد کرتا ہے، نیچرل ہے۔ امام علی مقام جب شہادت کے قریب ہوں گے،
کن الفاظ میں کس انداز میں اپنی ماں کو یاد کیا ہوگا. کیونکہ امام علی مقام جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو اس عالم میں آئے جسم میں اتنے تیر تھے کہ زین سے تو گرے، زین سے تو آئے، زمین پر نہیں آئے، لاشا تیروں پر معلق تھا. تو گویا امام علی مقام نے اپنی ماں سے کن الفاظ میں کیا کہا ہوگا؟ کہا ہوگا نا، قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا، اماں نانا کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا. اب خبر آپ نے لی گھر کی کہ جب گھر نہ رہا، اور اب دم صبح، اب دم ذبح میرا پورا یہ ارماں کرنا عرش کے نیچے نہ بالوں کو پریشاں کرے. وہ امام علی مقام کہہ رہے ہوں کہ جاؤ 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 کہ نہ اب دیر کرو، دیکھو نہ اماں کہ اب لال تیرا زین پہ ہے اور نہ زمین پر. آپ آئی ہیں اماں، آپ آئی ہیں اماں، میں سلامی کو نہ اٹھا، ہے درد کلیجے میں جو اٹھنے نہیں دیتا، حسرت سے تیرے پہلے ہی، حسرت سے تیرے پہلے ہی دم میرا نکلتا، میں چین سے سو جاتا تیری گود میں مادر. اب لال تیرا زین پہ ہے اور نہ زمیں پر، کچھ دیر میں نیزے پہ رکھا ہوگا میرا سر، نہ دیکھنا اس وقت مجھے مادر مستر، چل جائے گا اس وقت تیرے قلب پہ خنجر. ارے گھوڑے ابھی دوڑیں گے میری لاش کے اوپر. اب لال تیرا زین پہ ہے اور نہ زمیں پر، میں صبح سے تا عصر اٹھاتا رہا لاشیں، دامن میں چنے قاسم نو شاہ کے ٹکڑے، لپٹا علی اکبر کا کلیجہ تھا سنا سے، اماں میرے چہرے پہ ہے خون علی اصغر. کہ اب لال تیرا زین پہ ہے اور نہ زمیں پر، اس حال میں اماں ہے تیری گود کا پالا، مقتل میں میرا کھو گیا ہر ایک اجالا، ہے کون سکینہ کو میری پوچھنے والا، سوئے گی میرے سینے پہ کیسے میری دختر. اب لال تیرا زین پہ ہے اور نہ زمیں پر، لو سانس ابھرنے لگی دل ڈوب رہا ہے، نظروں میں میری زینب مستر کی ردا ہے، عابد سے تھی امید سو وہ غش میں پڑا ہے، کیا ہوگا میرے بعد سکینہ کا مقدر. اب لال تیرا زین پہ ہے اور نہ زمیں پر. یہ ایک ماں، سب سے پہلے اس ماں کا تذکرہ. آگے بڑھتے ہیں. جناب زہرا کا تذکرہ سنا، اور اب ذکر کربلا کی ان عظیم خاتون کا جنہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے، ام المصائب، مصائب کی ماں جناب زینب کبریٰ. وہ زینب جنہوں نے رسول اللہ کی آغوش دیکھی، فاطمہ کی گود دیکھی، علی کی تربیت پائی، تبھی تو قدم قدم پہ چراغ ایسے چلا گئی ہے علی کی بیٹی. حسن و حسین کے ساتھ زندگی گزاری، گویا صبر ان کی میراث تھا. آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام ہے جہاں سے جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کا گلا کٹتا ہوا دیکھا تھا. وہاں آج بھی لکھا ہے جلی حروف میں، السلام علیکہ یا ام المصائب، مصائب کی ماں زینب کبریٰ کو ہمارا سلام. کربلا میں ان کے دو جوان بیٹے موجود تھے، اون، محمد. تو اب عاشور کے دن ایک ایک کر کے سارے اصحاب امام علی مقام شہید ہوتے گئے. اب امام حسین تنہا ہو گئے. کربلا کی اس ماں نے، جناب زینب کبریٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پاس بلایا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، پیشانیوں کو چوما ہے. دیکھو بیٹا، آج نانا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، دیکھو ماموں تنہا ہو گئے، حسین تنہا ہے. دیکھو تمہارے ماموں کا سر جھکنے نہ پائے. دونوں جوان گویا ماں کے قدم چوم کر میدان میں اتر گئے. مورخین لکھتے ہیں جناب زینب خیمے کے دروازے تک آئیں، بیٹوں کو آواز نہیں دی کہ کہیں ایسا نہ ہو ماں کی آواز سن کر بیٹوں کے قدم رک جائے. یہ کیسا صبر تھا، یہ کیسی ماں تھی جس نے دو جوان بیٹے قربان کر دیے
لیکن امام حسین کے سامنے آ کر اپنے بیٹوں کا غم نہیں کیا، اپنے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ معلوم تھا حسین کا غم ہر غم سے بڑا ہے۔ جب سارے واقعے کربلا کے بعد مدینہ واپس آئی ہیں تو گویا کہہ رہی ہیں جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، تھے اون و محمد جو میری آنکھوں کے تارے، ماموں کے دلارے، قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ اور بچوں نے بھی پھر جنگ کس طرح کی تھی؟ زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پہ چھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ کربلا کی ایک اور ماں۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب شہزادہ قاسم کا ذکر آتا ہے، ایک ایسا نوجوان جن کے رخسار پر ابھی پوری جوانی بھی نہیں آئی۔ یہ کون ہے؟ امام حسن، امام حسین کے بھائی، امام حسن کے یتیم بیٹے ہیں، امام حسین کے بھتیجے ہیں، اپنی ماں کی آنکھوں کا نور ہے۔ جب جناب قاسم نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی ہے، امام حسین نے پہلے انکار کیا ہے، جناب قاسم نے اصرار کیا ہے، آخر کار قصہ مختصر، اجازت ملی ہے، کیسے ملی وہ واقعی کو چھوڑ دیا میں نے۔ اب اپنی والدہ کے پاس آیا، ایک ماں جن کے شوہر امام علی مقام امام حسن پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ بیٹا ان کی آخری نشانی ہے۔ کیا کیا ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا جاؤ حسن، بابا حسن کا نام بلند کرنا۔ یہ کیا ماں ہے کربلا کی؟ اور پھر جب ایسی مائیں ہوں، پھر جناب قاسم میدان میں گئے ہیں، بہادری سے لڑے ہیں، شہادت پائی ہے، کیا کہنا ہے؟ یعنی ابھی تو سن ہی کیا تھا جناب قاسم کا، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کربلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، کربلا کی ایک اور ماں، انہیں جناب ام لیلا کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ماں ہے جن کو جو شام کی عورتیں جانتی نہیں تھیں، نہیں جانتی تھیں، وہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ کرے کہ ان کی زندگی تمام ہو چکی ہو۔ تو جب پوچھا گیا کہ اس ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم کیوں کہہ رہی ہو کہ یہ جس نوجوان کا سر نیزے پہ بلند ہے اللہ کرے کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، کیا بگاڑا ہے اس کی ماں؟ نہیں بگاڑا کچھ نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کڑیل جوان کا نیزے پہ سر بلند ہو، ہم سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی ماں سے کیسے دیکھا جائے گا؟ اللہ کرے اس کی ماں پہلے ہی دنیا سے جا چکی ہے۔ اس ماں کو ام لیلا کہتے ہیں، جن کے جوان بیٹے جناب علی اکبر، جن کے بارے میں امام حسین نے فرمایا صورت، سیرت، گفتار رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی اہل بیت رسول خدا کی یاد تازہ کرنا چاہتے تھے جناب علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ یعنی آپ سوچیں ایک ماں اپنے بیٹے کے چہرے میں نانا کی، اور نانا کون؟ رسول اللہ کی جھلک دیکھتی ہو، اس کی گفتگو میں رسول اللہ کی مٹھاس محسوس کرتی ہو، ان کی چال میں نبی کریم کی شبیہ پاتی ہو، اور عاشور کے دن اسے میدان جنگ کی طرف رخصت کرے۔ کیا خبر تھی ام لیلا کو یہ دن بھی آئے گا، بیاہ کا ارمان دل کا دل میں ہی رہ جائے گا، لاش قاسم کی طرح دل ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، نوجوان کی لاش پر صحرا سجایا جائے گا۔ ام لیلا دل سنبھالو، عرش سے آئی صدا، برچھیوں کی سمت جاتا ہے تمہارا میں لقا، یوں کرو رخصت کے جیسے ہو سما بارات کا، ساتھ میں مل جائے گی لیلا شبیہ مصطفیٰ، کس طرح ریحان ہو اس گفتگو کا اب بیاں، عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں، جس جوان کا نوک نیزہ پر ہوا ہے سرایاں، اس جوان سے پہلے یارب مر گئی ہو اس کی ماں۔ یعنی یہ امتحان ایک ماں کے لیے ناقابل تصور ہے۔
جب جناب علی اکبر نے اجازت طلب کی، امام حسین نے حسرت بری نگاہ سے دیکھا، نوجوان بیٹے پہ نگاہ ڈالی، آسمان کی طرف رخ کیا، اے اللہ گواہ رہنا، اب ان کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے جو خلق میں خلق میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ علی اکبر میدان میں گئے، بہادری سے لڑے، پورا واقعہ ہے، چھوڑ رہے ہیں ڈیٹیلز۔ شدید پیاس کی حالت میں واپس آئے، بابا جان پیاس جان لے رہی ہے، خیموں میں پانی تو نہیں تھا۔ امام علی مقام نے صبر کی تلقین کی، بیٹے کو دوبارہ میدان کی طرف رخصت کیا۔ جس جوان کو برسوں اپنی آغوش میں پال کر بڑا کیا تھا، جس کے مستقبل کے خواب دیکھے تھے، آج ان کا خون میں ڈوبا ہوا جسم واپس آ رہا تھا۔ کیا کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ماؤں کا تذکرہ ہے نا، یہ ماؤں کی داستان ہے۔ کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک سہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر۔ محشر لکھنوی صاحب کے اشعار، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوؤں والا ہے میرا خوں میں نہایا، قربان ہو مادر، ہائے ہائے علی اکبر۔ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک صحرے کی صغرا کو دکھا دوں، بے چین تھی خواہر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں، پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہو اے مادر، ہائے ہائے علی اکبر۔ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر۔ تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، اب کیا کریں مادر، ہائے ہائے علی اکبر۔ آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائیں علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے ہائے علی اکبر۔ جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، محشر لکھنوی صاحب، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، دل کہتا ہے رو کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ یہ جناب ام لیلہ کربلا کی ایک اور بات۔ علماء کہتے ہیں ماؤں کا کیا کہنا ہے، ماؤں کے بغیر کربلا نہیں سچتی۔ اور اب ماؤں والے بھی سنیں اور اولاد والے بھی سنیں، نہیں معلوم کس انداز سے پڑھوں، نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے۔ کربلا یعنی وہ ماں جن کا بیٹا جب شہید ہوا، تو یہ ایک جملہ ہی پوری داستان ہے کہ کہا کیا تجھ جیسے بھی شہید کیے جاتے ہیں، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں، کیوں؟ عمر کیا تھی؟ 6 مہینے، 6 مہینے۔ کربلا کے ننھے شہید کی مادر گرامی، شہزادہ علی اصغر کی ماں جناب ام رباب، امام حسین کی زوجہ ہیں، 6 ماہ کے لیے اصغر کی والدہ ہے۔ یعنی 6 ماہ کا بچہ تو ویسے کسی عالم میں نے ایک منظر یہ دیکھا، اور ظاہر ہے بار بار کہتے ہیں ہم کہ جب بھی کوئی مثال دیتے ہیں تو تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا، تو کوئی 6 ماہ کے بچے کی ویسے ہی اگر اس دنیا سے چلا جائے، تو میں نے وہ منظر دیکھا کہ جب 6 ماہ کا بچہ تھا تقریباً، اور وہ باپ لے کے جا رہا تھا اس کا جسد، تو ایک لمحے کو میں نے دیکھا، اتفاقاً دیکھ لیا، اور وہ منظر میرے دماغ میں ہے آج تک۔ یہ بچہ نہر ہوا ہے، اس بچے کو تیر لگا، اور یہ بچہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے گھرانے کا بچہ ہے، یہ امام حسین کا بیٹا ہے۔ تو نہیں معلوم کہ ان کی وہاں پہ کیا گزری ہوگی۔
یعنی پیاس اپنے عروج پر ہے. خیموں میں 6 ماہ کا بچہ بھی پیاسا ہے. خیموں میں بچوں کے لب خشک ہو چکے ہیں. اب جناب ام رباب والدہ گرامی اپنی گود میں اس معصوم بچے کو لیے بیٹھی ہیں جو شدت پیاس سے بلک رہا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ اس کے آگے کچھ نہ ہوتا، داستان ہے جناب الیاصغر یہ ختم ہو جاتی. یہ بھی کافی تھا، کیونکہ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی بھوک اور پیاس دیکھنا ہی سب سے بڑا امتحان ہے. لیکن جناب ام رباب کا امتحان اس سے بڑھ کے تھا. امام حسین جناب علی اصغر کو، تفصیلی داستان ہے، میں آگے بڑھا ہوں تیزی سے. امام حسین جناب علی اصغر کو گود میں اٹھا کر میدان میں گئے. شاید دشمن کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، معصوم کے لیے ایک قطرہ آب مل جائے. یعنی روایت میں یہاں تک آیا کہ امام علی مقام نے کہا کہ اچھا تمہیں اگر امام علی مقام نے کہا کہ اچھا اگر تم فوج اشقیاء کو تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو ریت پہ رکھ دیتا ہوں اس بچے کو، اور تم پانی پلا دو اسے. لیکن پانی نہیں آیا. حرملہ کا سہ شعبہ تیر آیا جو معصوم بچے کے گلے پر لگا. یعنی کربلا میں ایک شیرخوار شہید نہیں ہوا، ایک ماں کی امید، خواب، چین، سکون سب زخمی ہو گئے. جب امام حسین اپنے خون میں نہائے ہوئے جناب علی اصغر کو واپس خیمے میں لائے تو روایت میں آتا ہے 7 قدم آگے بڑھے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین. کیا آگے جاتے تھے کہ میں اس بچے کی ماں کو کس طرح بتاؤں کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو نہیں معلوم کہ جناب ام رباب پہ کیا گزری ہوگی. اس کا اندازہ الفاظ میں ممکن ہی نہیں ہے. یعنی بعد کے ایام میں جب لوگ جناب علی اصغر کی والدہ گرامی کو سایہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ فرماتی تھی میں کیسے سایہ اختیار کروں، میرا اصغر تپتی دھوپ میں مارا گیا ہے. گویا وہ ماں اپنے انداز میں کہتی ہوگی آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. یہ سنیے، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے. یہ کرب کم ہے. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں. یہی وجہ ہے کہ کربلا کا ذکر ہو تو جناب علی اصغر کی شہادت کے ساتھ ساتھ جناب ام رباب کے صبر کو بھی ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. یعنی ایک طرف 6 ماہ کا شیرخوار بیٹا تھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، ایک طرف ننھی سکینہ جو بار بار اپنے بابا سے پانی مانگ رہی تھی. عاشور کے دن جناب رباب نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور عاشور کے بعد اسی ماں نے اپنی بیٹی کو شام کے زندان میں تڑپتے دیکھا. یہ کربلا کی ماں ہے. آپ نے کلام سنا ہے پہلے بھی، آج ذرا کسی اور زاویے سے بھی سنیے اور کچھ مزید متعلقہ اشعار کے بارے میں سنیے. ہم سب ماں والے ہیں نا، جن کی مائیں زندہ ہے اللہ تعالیٰ کربلا کی ماؤں کے صدقے میں طول عمر عطا فرمائے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، جب پریشانی میں ہو بچے تڑپ جاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو
کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو چھاتی پہ ہے، گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، اور مار دیتی ہے تماچا اگر کبھی جذبات میں، چومتی ہے لب کبھی رخسار سہلاتی ہے ماں۔ کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں۔ جب جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساس پر بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے ماں۔ دے کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی، سامنا جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں۔ لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، کھینچ کر باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں۔ دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں، ریت میں مچھلی ہو جیسے ایسے گھبراتی ہے ماں۔ تھام کر روزے کی چالی، جب تڑپتا ہے کوئی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر کو سہلاتی ہے ماں۔ رخصت امام علی مقام کو یاد کیجئے گا، اور اب کربلا کی مائیں، جس موضوع سے آغاز کیا تھا اسی موضوع پر اختتام۔ یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں۔ اللہ 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 اللہ، اتحاد صبر لیلا اور حسین، باپ نے کھینچی سنا، سینے کو سہلاتی ہے ماں۔ سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے کا دم، سامنے آنکھوں کے نکلے گر جواں بیٹے کا دم، زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں۔ سب سے، ابھی آپ نے سنا، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر اونو محمد سے یہ فرماتی ہے ماں۔ یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستہ تن، ابھی آپ نے واقعہ سنا، یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستہ تن، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھیے، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھیے، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے۔ باپ سے بچے بچھڑ جائیں اگر پردیس میں، باپ سے بچے بچھڑ جائیں اگر پردیس میں، کربلا سے ڈھونڈنے کوفے میں خود آتی ہے ماں۔ جب تلک یہ ہاتھ ہے ہمشیر بے پردہ نہ ہو، جب تلک یہ ہاتھ ہے، حضرت عباس کی بات ہو رہی ہے، جب تلک یہ ہاتھ ہے ہمشیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں۔ جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، ایک آوارہ وطن بیٹی کو یاد آتی ہے ماں۔ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، اور کربلا کی ماں کا تو ہو ہی نہیں سکتا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا۔ مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے۔ حسین ابتدا ہے اسماعیل۔